وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک تر وہ شخص ہوگا جو زندگی میں مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اس لیے تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ درود و سلام اس عقیدے سے پیش فرمائیں کہ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضور سید عالم نے خود فرمایا، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. کوئی بھی شخص جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے یہاں تک کہ میں سلام والوں کے سلام کا خود جواب عطا فرماتا ہوں. اس لیے بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تم ہو فتح باب نبوت، تم پر ختم دور رسالت، تم ہو باب ختم نبوت، تم پر ختم دور رسالت، رب کی اعلیٰ خلافت والے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تم ہو اول، تم ہو آخر، تم ہو ظاہر، تم ہو باطن، تم ہو ظاہر، تم ہو باطن،
سب سے بہتر امت والے، سب سے بہتر امت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بیس بند کر، اس کا بیس بند، پھر آج ساڑی بیس کھلی ہوئی ہے، چلو ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے اقدم میں، سب کے سرور، سب کے سرور، سب سے اقدم شان ختم نبوت والے، شان ختم نبوت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آئے ذرا گونج پڑ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، موجے اول بحر رحمتی، جوش آخر بحر رافت، فیض و جود و سخاوت والے، فیض و جود و سخاوت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر عثمان و حیدر، عمر بھی تم پر دل سے قربان، عمر بھی تم پر دل سے قربان، صدیق اکبر، صدیق اکبر عثمان و حیدر، عمر بھی تم پر دل سے قربان، عمر بھی تم پر دل سے قربان، تمہارے خادم عزت والے، سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ شوکت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از حمد و صلات لائق کے ست تعظیم و تکریم، وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص زیب مستد صدارت فخر السادات رونق خانوادہ سادات کاظمیہ، گرامی المرتبت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ والا شام قبلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی ادام اللہ ذلکم السامی، رونق خانوادہ آستانہ عالیہ توری شریف، لائق ست تعظیم و تکریم دیگر جملہ سادات والا مرتبت حضرت محترم فخر السادات خطیب اہل سنت قبلہ پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری، حضرت محترم فخر السادات جناب قبلہ پیر طریقت سید مجاہد حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ مرحیث شریف، فخر السادات حضرت محترم
قبلہ سید عادل حسین شاہ صاحب، حضرت محترم فخر السادات مولانا سید جمیل شاہ صاحب، حضرت محترم قبلہ مولانا سید واصف حسین شاہ صاحب، حضرت محترم قبلہ سید امیر حیدر شاہ صاحب، عزت مآب جناب محترم مولانا عبدالحسیب ضیائی صاحب، جناب محترم مولانا محمد نقاش علی ضیائی صاحب، حضرت محترم مولانا محمد شعیب ضیائی صاحب، حضرت علامہ لیاقت عباسی صاحب، جناب محترم المقام مولانا عبدالحمید صاحب، جناب فخر السادات قبلہ سید ذکاء الدین شاہ صاحب، جناب محترم مولانا قاری محمد صابر صاحب، جملہ منتظمین و منصرمین بزم حضاب، جملہ طلباء کرام، طلبہ جامعہ میریہ ضیاء العلوم ایبٹ آباد، فخر السادات حضرت محترم قبلہ سید ابرار حسین شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا مفتی محمد صالح رضا صاحب، دیگر جن احباب حضرات علماء کرام کے اسماء عالیہ مجھ تک نہیں پہنچ سکے، میں معذرت خواہ ہوں۔ جمیع حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل مبارکہ، آج دن 12 ربیع الاول 12 ربیع النور شریف گزرا ہے، اور اس دفعہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو ملک میں معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ اس دفعہ جتنے بھی میلاد کے پروگرام ہوں گے ان تمام کے تمام پروگرامات کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا میلاد خاتم النبیین۔ تو چونکہ آج کی اس کانفرنس اور آج کی اس محفل مبارکہ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ختم نبوت کانفرنس، اس لیے آج میرا دل کر رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، ذہن میں رکھیے، ہم تھوڑا سا آپ کو چند منٹ مشکل لفظ سننے پڑیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت مفید رہے گی۔ جتنی بھی باتیں مانی ہوئی ہیں جنہیں ہم مسلمان مانتے ہیں وہ 4 طرح کی ہیں۔ مہربانی اے بھائی رنو، آپ کو ذرا میسج بات توجہ دھیان میری طرف۔ جتنی بھی باتیں مانی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4 طرح کی، یعنی مانی ہوئی باتیں 4 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات اہل سنت، نمبر 3 ثابتات محکمہ، اور نمبر 4 ظنیات محتملہ۔ بے شک کتنی باتیں جی مانی ہوئی؟ 4۔ بھائی تھوڑا سا آج ایک سمجھیں، آج ہم نے کلاس لینی ہے، اور بھائی بہت طرزاں سنیا نا تو آج مختصر خطاب ہوگا، لیکن کوشش کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بتایا جائے کہ یار یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اور ہم ان خنزیروں قادیانیوں لانتیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے۔ اس لیے یہ گفتگو دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہے۔ کتنی باتیں یہ بولیے ماشاءاللہ، کتنی باتیں مانی ہوئی ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ضروریات دین۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کا ثبوت قطعی دلیل سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ قطعی دلیل سے، قرآن مجید کی آیات سے یا احادیث متواترہ سے یا مسلمانوں کے اجماع قطعی سے، قطعی الدلالات سے جن چیزوں کا ثبوت ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن میں نہ شبہ کی گنجائش ہے نہ تعویل کی راہ ہے۔ ان کا منکر یا تعویل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ پہلی باتیں کون سی آ گئی؟ ضروریات دین۔
نمبر 2، ضروریات اہل سنت، ان کا ثبوت بھی قطعی دلیل سے ہوتا ہے، مگر ان کے قطعی ثبوت ہونے میں ایک نوع شبہ کی پائی جاتی ہے اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن گمراہ ضرور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کتنی چیزیں آ گئیں؟ 2۔ تیسری چیز، ثابتات محکمہ، وہ مسائل، وہ نظریات، وہ باتیں جو دلیل ظنی سے جن کا ثبوت ہوتا ہے، ان کا ثبوت خبر واحد سے ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا حسن ہو، یا جمہور امت جن مسائل پر کھڑی ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثابتات محکمہ۔ ان کا منکر وضوح امر کے بعد، یعنی جب معاملہ اس کے سامنے واضح ہو جائے تو اس کے بعد اسے خاطی، آثم و گناہگار کہیں گے، لیکن اسے جہنمی نہیں کہیں گے۔ کتنی چیزیں آ گئیں؟ 3۔ نمبر 4، ظنیات محتملہ، یہ وہ مسائل کہ جن کا ثبوت ایسی دلیل ظنی سے ہو کہ جس میں جانب مخالف میں بھی ایک گنجائش موجود رہتی ہے۔ ان کا منکر صرف مختی اور قصوروار ہوتا ہے۔ آج جس موضوع کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا تعلق نہ تو ظنیات محتملہ سے ہے، نہ ثابتات محکمہ سے ہے، نہ صرف ضروریات اہل سنت سے ہے، بلکہ آج جس عقیدہ ختم نبوت کو ہم بیان کرنے لگے ہیں اس کا تعلق ضروریات دین سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے میں شک کرنے والا، اس عقیدے میں تعویل کرنے والا، اس عقیدے کا انکار کرنے والا چرلٹ قسم کا اس طرح سے کافر ہے۔ توجہ، جس طرح ہم اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں کرتے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، جس طرح ہمیں عقیدہ ختم نبوت میں نبی پاک کے آخری نبی ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، اسی طرح اس عقیدے کے منکر کے کافر ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے۔ واہ واہ، بھئی اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ختم نبوت کا جو انکار کرے اس کے کافر ہونے میں اس طرح سے کوئی شک نہیں جس طرح حضور سید عالم کے نبی ہونے میں ہمیں شک نہیں۔ اور یہاں تک کئی حضرات، یہاں تک کہ کئی حضرات اس حوالے سے یہاں پر رک جاتے ہیں، اگلی بات نہیں کرتے، پر ہم کھل کے اگلی بات بھی کرتے۔ جیسے ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے، ویسے اسے کافر نہ ماننے کے کافر ہونے میں بھی بے شک بے شک۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے آپ کافر کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، غامدی جیسے بے ادب طبقہ، غامدی ذہنیت کے مارے ہوئے، کیونکہ جو جاوید احمد غامدی ہے جو بظاہر بہت بڑا سکالر ہے، یہ صرف میڈیائی سکالر ہے۔ اور ابھی جو کچھ سپریم کورٹ کے چیف کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو ان کے ہونٹ اور خشک ہو گئے۔ ہم نے بتایا ہے اللہ پاک کی عزت کی قسم ہے، جس کے دل میں حیدر کرار کا پیار ہو وہ ان دنیا کے کتوں سے کبھی نہیں ڈرتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری۔
کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ بڑی اہم انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ یہ جو غامدی ہے نا، غامدی، یہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی تو ایک فقیر قسم کا آدمی تھا، وہ نہ کچھ اور کہہ رہا تھا، مولویوں نے کچھ اور سمجھا۔ اور ہمارا معاشرہ چونکہ لفظ مولوی آ جاتے ہیں نا تو ان کو فوراً دل میں شک کے بیج ان کے اگ پڑتے ہیں۔ خدا کے بندو، مرزا قادیانی کے کافر ہونے میں، مرتد ہونے میں کسی ایک عالم دین کو بھی کوئی شک نہیں۔ جاوید احمد غامدی وہ کہتا ہے کہ جی مرزا قادیانی ایک بس تھوڑا صوفی جائے بندہ تھا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، یہ کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک پروگرام میں نے جب اس سے سوال کرنے کے لیے وہ لائن لی تو پھر بھاگ گیا۔ میں نے کہا اس سے پوچھو یہ مرزے کو نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ توجہ ہے یار صاحب، یہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کہنے لگا جی نہیں، میں اس کو نبی تو نہیں مانتا، میں اس کو نبی تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا پھر تو جنگل کا سور ہے۔ لیکن میں نہیں کہتا، مرزا قادیانی خود کہتا ہے۔ مرزا قادیانی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 اس پر کہتا ہے تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودہ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ اب توجہ سے سننا ہے، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ میری جو کتابیں ہیں نا، انہیں ہر مسلمان محبت اور مودت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدے اٹھاتا ہے، اور میری دعوت کو قبول کرتے ہوئے میری تصدیق کرتا ہے، سوائے کنجریوں کے بچے کے۔ یعنی اس کتے لعنتی مرزے خبیث نے اپنے منکروں کو، یعنی اپنے نہ ماننے والوں کو، اور پوری امت اس خنزیر کو نہیں مانتی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا کہ جو مجھے نہ مانے، نبی نہ مانے، میری دعوت کو تسلیم نہ کرے، انہیں گالی دی کہ یہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اور کتاب چشم معرفت صفحہ نمبر 317 پر وہ کہتا ہے کہ جو میرے نہ ماننے والے ہیں وہ شیطان ہے۔ اور نجم الہدا روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 پر وہ لکھتا ہے ان لدا سارو خنازیر الفلاح نساء من دونہن الاقلب۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں، مجھے جو نبی نہیں مانتے، وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ سارے بولو استغفر اللہ۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، یہ جب سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں او جی رد کرنا چاہیے مرزا صاحب کا، پر یہ جو زبان علماء بیان کرتے ہیں نا لمبی لمبی کھول کے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس کا عشر عشیر سوما ایسا بھی ہم زبان نہیں کھول رہے، جو اس کتے خنزیر لانتی نے بڑی بڑی مقتدر شخصیات کے خلاف کھولی۔ اب آپ خود بتائیں، اس مرزا قادیانی نے تو اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کون ہیں؟ جنگل کے سور ہیں، اور ان کی عورتیں کون ہیں؟ کتیاں، یہ کنجریوں کے بچے، یہ شیطان ہیں۔ تو اب ذرا مجھے بتاؤ کہ جو خنزیر، اچھا پھر یہاں میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جتنے بھی قادیانی ہیں یہ مرزے کو کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں۔ تو بھئی نبی مان کر کیا اس کی بات کو نہ مانتے ہوں گے؟ بتاؤ ذرا، کیا اس کی کتابوں کو نہ مانتے ہوں گے؟ تو جن قادیانیوں کو تم بڑا شریف سمجھتے ہو، ان کے عقیدے میں تم جنگل کے سور ہو، تم شیطان ہو، تم معاذ اللہ کنجریوں کی اولاد ہو، اور تمہاری مائیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں یہ کتیاں ہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ کیا ہم ان کے خلاف سخت رویہ رکھتے ہیں یا ان کمینوں کا ہمارے خلاف سخت رویہ ہے؟
اس لیے آج کی میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہماری گفتگو صرف اور صرف علمی نوعیت کی ہوگی، تو ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ قادیانی کائنات کا بدترین جنہاں دے منہ وچوں کافر ہے بھی نہیں نکلدا تے تساں بڑا کھولی دا سامنا کرنا کھڑے دے پترو. آواز آئے قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے، قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مولویوں کی بات نہیں، یہ تمام پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ 1974 7 ستمبر کو یہ قانون ہمارے آئین کا حصہ بنا کہ قادیانی کافر ہے، بھائی بولیے قادیانی. کافر ہے. لہذا ہم مسلمان اس وقت یہاں بیٹھ کر ہم کوئی خلاف قانون بات نہیں کر رہے، ہم وہی بات کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مننے بابو نے بات کی ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں اصل میں مرزائیوں کے خلاف نہ سختی کی گئی اور اس وقت مولویوں کے دباؤ پر. 1974 میں مولویوں کی حکومت نہیں تھی، سیکولر اور لبرل بھٹو صاحب کی حکومت تھی، منوں کی حکومت تھی. علماء تو صرف چند تھے لیکن جتنے تھے جرت والے تھے. مولانا شاہ احمد نورانی وہ اتنی جرت والا بھی تھا اور اپنے موقف سے اتنا سنسیئر اور اتنا مخلص تھا وہ بندہ کہ قادیانیوں کی طرف سے ایک شخص کے ذریعے سے ان تک اپروچ کی گئی کہ آپ یہ جو آپ نے بل پیش کیے اسے واپس لے لیں. اس زمانے میں 1974 ہم آپ کو 50 لاکھ روپیہ دے دیتے. نورانی میاں نے کہا نہیں یار یہ جا کر ان سے کہو کہ میں اس سے زیادہ پیسے لے چکا ہوں، یہ تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تھوڑے ہیں. انہوں نے ساتھ ایک اپنا کرندہ بھیجا بلینک چیک دے کر. انہوں نے کہا نورانی سے کہو یہ بہت بڑا اکاؤنٹ ہے، جتنا دل کرے نا یہاں لکھو اور چیک کیش کروا لو، اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لو جتنا دل کرے. نورانی صاحب نے واپس جواب دیا پر میں نہیں یار میں اس سے زیادہ لے چکا ہوں. انہوں نے کہا یار اتنا 50 لاکھ روپیہ اس وقت 1974 میں جب سونا جو ہے نا آپ کا 60 روپے تولا تھا، اس وقت کے 50 لاکھ کو ذرا آج ضرب تقسیم کرو اور بتاؤ کہ کتنے رقم ہوگی. تو انہوں نے کہا جی، پھر انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ لے چکا ہوں. انہوں نے کہا یار ایسا کون آدمی ہے جو نورانی کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا یار بتائیں تو صحیح کون ایسا بندہ ہے. آپ نے فرمایا جا کر انہیں کہہ دو نورانی بک چکا ہے، نورانی کا سودا ہو چکا ہے. انہوں نے کہا بندہ تو بتا تیرا سودا کس نے کیا؟ فرمایا جا کر کہہ دو نورانی گنبد خضرا کے بقی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نورانی کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. اب تمہارے پاس اتنی رقمیں نہیں ہیں کہ تم نورانی کا سودا کر سکو. مسلمانوں اگر ایک بھی جرت والا مذہبی لیڈر سامنے آ جائے اللہ پوری قوم کو یاد رکھتا ہے. اور دوسری طرف میں آج وحدت کی بات کروں گا. ہم قطعاً نہیں کہیں گے کمزوریاں کچھ مولویوں سے ہوئی ہیں، نام نہیں لیتا پر اس وقت بھی کوئی مولوی تھے کہ جو بعد میں پتہ چلا بک گئے تھے. پر ہم بالکل کھل کے کہیں گے مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب یہ بھی انہی علماء میں سے تھے. بھلے وہ دیوبند مسلک سے اس کا تعلق تھا لیکن مفتی محمود بھی ڈٹ گیا. بھائی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس طرح ابھی 1974 کے بعد جو سب سے مشکل مرحلہ تھا قوم کے لیے وہ اس دفعہ تھا کہ جس کے پیچھے پوری
کافروں کی پوری یہودیوں کی لابی. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ عدالت میں فیصلہ تھا پہلی پیشی پر جرمنی کے سفیر سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا. یورپی یونین کے نمائندے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کتوں بلوں کی ان کے ڈر کی وجہ سے یہ جو ہمارا فرعون نما یہ جو چیف جسٹس تھا یہ ادھر خنزیر بک گیا. اور چلو جنے ڈر رہے ہو خدا دے بندے ہو جس پھا لانو یا ماں لاس میں اس دے منہ تھا کلمہ پڑھا کے آیا ہوں جنے. ہاں او بھائی جان اے تے پڑھیا نے نا اخباراں کہ جناب ججاں کلمہ پڑھے پر اے بھی ڈنڈی ماری اخباراں انہاں بندہ نہیں دسیا جس اتنے کھلو کے آکھے ذرا تو بھی پڑھ درمیان والے تو بھی پڑھ. یہ فقیر تھا. اور یہ جو پچھلی پیشی پہ یزید والی بات ہوئی تھی ہم نے کی تھی. کہتے میرا باپ نمازی تھا فلانا تھا میں بھی بڑا نماز میں کہو تو یزید بھی ہے. یہ لولی پاپ نہ دو قوم کو. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں جو بولی سنی بول رہے تھے وہی بولی دیوبندی بول رہے تھے. جو بولی دیوبندی بول رہا تھا وہی اہل حدیث بول رہا تھا. جو اہل حدیث بول رہا تھا وہی بولی شیعہ بول رہا تھا. رب کی قسم میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جب مذہبی جماعتیں ایک موقف پر ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. اب جناب کبھی چسک رہا تھا کبھی پسک رہا تھا پر بات نہیں بن رہی تھی. شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے. ہمیں تو اب سمجھ پہلے بھی کچھ تھا پر بہت ساری چیزیں اب سمجھ آئی ہیں کہ یہ بدبخت حکمران مذہبی لوگوں کو جمع کیوں نہیں ہونے دیتے. ان کو پتہ ہے جس دن مذہبی جماعتیں جمع ہو گئی یہ امریکہ کے کتے یہاں پر ٹھہر نہیں سکیں گے. بے شک بہرحال ہم نے ایک پلیٹ فارم پر میں نے کہا تھا مہربانی کرو دوجے پاسے نہ تنگے ہو اے نہ ڈرے ہو کہ مولوی حکومت چاہ رہے ہیں اور کوئی نہ پٹھے کام شروع کر دے ہو. نہیں سمجھا اور کوئی پٹھے کام نہ شروع کرے ہو. لیکن اس وقت انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے موضوع پر سارے ختم نبوت کے موضوع پر ہم ادھر رک اور توجہ نہیں رہے پتر کسی جائی نعرہ مار دے بندہ. دھیان رکھنا ہے آپ نے چیخیں سنی ہیں. چیخیں اٹھی کہاں سے؟ اسرائیل جرمنی. وہ اسی کے ہمیں کیتا کہ وے دسو میں کیا کیتا. میں صرف وہ جڑا بوں فرعون بن گیا چڑھا آپ کس کی طرف سے ہیں کھڑے وہ بیچارے وکیل اپنی روزی مارے جڑے بار بوں پھوں کر دیں اندر میں تک انہوں نے پھش ہوندی دکی ہے. میں ایک وکیل کو میں نے کہا یار تمہیں کیا ہو کیا گیا ہے باہر تمہیں نام نہیں لیتا بڑا سینئر وکیل ہے پاکستان کا. کہنے لگا مفتی صاحب ساڈا یہی روز بچیاں دا رزق کتھے لگے ایک کمینہ جڑا ہے نا اے لائسنس کینسل کر دے. میں کہ تک پھر ہونے سا او پیسہ نہیں نا جنہ دا کوئی لائسنس کوئی نہیں. میں کہ دیکھنا اللہ اکبر. تو اب جہاں جب عدالت میں اس کی جناب وہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو تو بیٹھا تو پھر میں کھڑا میں آپ بیٹھ جاؤ. کون ہے آپ بیٹھے ہیں؟ میں سرکار گل تو سنو انجتے نہیں ہوتا نا جناب بات تو سن لیں. میں نے کہا میں پاکستانی شہری ہوں میں نے کوئی 2-4 باتیں تیرے سے کرنی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے بے جا کھلو جا تو چیف جسٹس ہے تو قاضی ہے. قاضی اس طرح کے ہوتے ہیں بڑے یا تو آیتیں پڑھتے ہیں بڑی حدیثیں پڑھتا ہے ختم نبوت تو کہتے ہیں حضور نے یہ کہا خلفائے راشدین. میں نے کہا کیا خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا؟
ہائے حضرت عمر کی عدالت میں تو ایک بڑھیا کھڑی ہو کر کہتی عمر میری بات تو سن ذرا. بڑھیا نے کہا ہاں بڑھیا بول. کہنے لگی عمر میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ حکم دیا ہے کہ جناب والا یہ جو مار کی رقم ہے یہ تھوڑی رکھی جائے. پر میں ہاں تاکہ ساروں کا معاملہ ہو جائے. اللہ بڑھیا کہتی ہے عمر تجھے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ اگر تم بیویوں کو پہاڑ جتنا سونا بھی دے دو تو ان سے واپس نہ لو. اگر زیادہ دینا جائز نہیں ہے تو یہ کیوں کہا اگر پہاڑ جتنا سونا بھی تم نے دے دیے تو واپس نہ لو. حضرت عمر نے نہیں فرمایا اٹھا کر پھینک دو اسے باہر, اس کا لائسنس کینسل کر دو, تو بے جانا پتر تو تلے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ پھینک دو اسے باہر,